मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है कि पिछले रुकू में ये तस्करा चल रहा था कि मुशरिकीन ये कहते थे कि मता हादल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम ईमान वालों तुम सच्चे हो, यानी अजाब कब आएगा। तो अल्लाह ने बताया कि जब अजाब आएगा ना तो तुम अपने चेहरे से उस अजाब को हटा नहीं सकते। क़यामत का दिन ऐसा होगा कि काश ये लोग वो मंजर देख लेते जब आग इनके चेहरों को और इनकी पुश्त को जला रही होगी, और ये ना अपनी पुश्त से आग हटा सकेंगे और ना अपने चेहरों से आग हटा सकेंगे। तो उसी मजमून की तकमील है कि ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि तुम खुद अपने ज़मीर में गौर करो, अपने दिल से सोच के बताओ कि अगर अल्लाह का तुम पर अजाब आ जाए तो तुम्हें रहमान के अजाब से कोई बचा सकता है क्या। यानी इस अजाब को तुम मांग तो रहे हो और अजाब नहीं आता तो तुम ये समझते हो कि इससे पता चलता है कि हमारे पत्थरों के बने हुए माबूद बरहक हैं, क्योंकि अजाब नहीं आ रहा, हम तो इन्हीं की इबादत कर रहे हैं। तो ऐ नबी आप इनसे पूछिए कि थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो अजाब आ गया, तो क्या तुम्हारे पत्थर के माबूद तुम्हें अजाब से बचा लेंगे। यानी इन अजाब आए ना आए, इन पत्थरों के माबूदों का आजिज होना तो बहरहाल साबित हो गया ना। ये बड़ा जबरदस्त इस्तिदलाल है कुरान मजीद का। कुरान कहता है कुल मन यखलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, ए नबी इनसे कह दीजिए तुम्हें कौन है जो रहमान के अजाब से दिन में या रात में बचा लेगा। तो अल्लाह कहते हैं उसके बावजूद भी बजाय इसके कि ईमान लाएं, लेकिन होता क्या है, बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुअरिज़ून, ये लोग अपने रब के तज़किरे से एराज़ करते हैं, खुदा को याद नहीं करते। ये फिर आगे अल्लाह इसी बात को इसकी मजीद वजाहत करते हैं कि अम लहुम आलिहतुन तमनअहुम मिन दूनिना, हमसे हटके इनके पास कोई ऐसे खुदा, ये मिन दूनिना का मतलब होता है हमसे हटके, नहीं हमारे अलावा कोई ऐसे इनके माबूद हैं, तमनअहुम जो इनको हमसे रोक, जो हम यानी हमसे मुराद हमारे अजाब से रोक लेंगे। क्या ये तुम्हारे माबूद रोक लेंगे। यानी पहले अल्लाह ने ये सवाल किया कि बताओ अगर तुम पर अजाब आ जाए तो रहमान के अजाब से कौन बचा सकता है तुम्हें। आगे जो मकसद था अल्लाह उसकी तरफ आए कि ये ऐसे माबूद हैं जो तुम्हें खुदा के अजाब से बचा लें। अम लहुम आलिहतुन, क्या इस तरह के तुम्हारे पास माबूद हैं जो तुम्हें हमारे अजाब से बचा लें। जाहिर है इसका जवाब है नहीं है। तो आगे अल्लाह खुद बताते हैं कि ये तुम्हें अल्लाह के अजाब से तो क्या बचाएंगे, इन पर कोई मुसीबत आएगी तो ये अपनी मदद नहीं कर सकते। तो जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो तुम्हारी मदद कहाँ से करेगा। ला यस्ततीऊना नस्र अनफुसिहिम, ये माबूद तो खुद अपनी मदद भी नहीं कर सकते। वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना हमारे अजाब से बचा के कोई और इनकी मदद कर सकता है। युसहबून, कोई और इनका साथी बन सकता है। बल मत्ताना हाउलाई व आबाहुम, असल बात यह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलाइल का मसला नहीं है कि इनको आपके दलाइल समझ में नहीं आ रहे। असल बात यह है बल मत्ताना हाउलाई, बल्कि बात यह है कि हमने इनको और इनके बाप दादा को ऐश व इशरत में रखा है, अजाब देखा नहीं इन लोगों ने, इसलिए शरीयत की धमकियों को और अल्लाह की धमकियों को ये हल्का ले रहे हैं। तो हमने इनको और इनके बाप दादा को खुश ऐशी में रखा है। हत्ता तआला अलैहिमुल उम्र, उम्र इन पर बड़ी लंबी हो गई है, लंबी उम्र इसी हाल में गुजरी इनकी कि कभी कोई अजाब नहीं देखा, तूफान जलजले नहीं देखे, खुदा के अजाब को नहीं देखा, तो उसी में मस्त हो गए हैं। अब इस गफलत में है कि हम तो इतने अरसे से हम भी, हमारे बाप दादा भी बुत परस्ती कर रहे हैं, आज तक तो कोई अजाब आया नहीं। तो इस चीज़ ने इनको गाफिल कर दिया है। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं इस गफलत के पर्दे से निकलो, इसलिए कि तुम ये देख रहे हो कि ज़मीन तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है, तुम्हारी सरदारी ख़त्म होती जा रही है। यानी दुनिया में भी अल्लाह दिखा रहा है कि इस्लाम गालिब आ रहा है। अफला यरौना, तो क्या ये लोग देखते नहीं, अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, कि हम ज़मीन में उसके चारों तरफ से कमी करते हुए आ रहे हैं। यानी हम ज़मीन के पास आ रहे हैं, ज़ाहिर है अल्लाह तो नहीं आएगा ज़मीन के पास, ये एक मुहावरतन कहा जाता है कि हम ये काम करते हुए आ रहे हैं। यानी हम मुसलसल ज़मीन को चारों तरफ से मुशरिकीन के ऊपर समेट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, धड़ाधड़ लोग इनकी सख्तियों के बावजूद मुसलमान हो रहे हैं और ज़मीन इनकी हाथ से निकलती जा रही है। तो क्या ये लोग देखते नहीं हैं। अफाहुमुल गालिबून, तो क्या ये लोग हम पे गालिब आ जाएंगे। आना होता तो अब तुम पावर में हो, अब आ जाते। इतनी पावर के बावजूद ज़मीन तुम्हारे हाथ से निकल रही है और सिमट रही है, तो बाद में तुम कैसे हम पे गालिब आ सकते हो।
قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ ان کو ان سب باتوں کے بعد بتا دیجئے میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، یہ جتنے الفاظ میں تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، سلیکٹڈ الفاظ ہیں، تو اسی وحی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نبی کو تسلی دیتا ہے کہ یہ بھی سمجھ لیں وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، بہرے لوگ پکار کو نہیں سنتے جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی اس پکار پہ یہ جواب نہ دیں تو سمجھ لیں کہ بہروں کے سامنے بات کرنا، اس سے اگر وہ بات نہیں سنتے تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان میں سمجھنے کی سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور رہا مسئلہ عذاب کا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ نے بتایا کہ ابھی تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ عذاب تو دور کی بات، عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی آ گیا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کا ذرا سا بھی نفحہ ینفعو کا معنی پھونک مارنا، ذرا سی پھونک بھی اگر ان کو تیرے رب کے عذاب کی لگ گئی، لَيَقُولُنَّ، تو یہ سب یہ کہیں گے یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور آج ہم نے لبرل اور مذہب مخالف لوگوں کا یہ حال دیکھا ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے نا، اللہ سے نہیں ڈرتے، بڑے خوش عیشی میں ٹائم گزارتے ہیں اور جیسے بس یہی دنیا اصل ہے، لیکن تھوڑا سا کوئی قدرتی آفت آئے نا تو آپ ان کی چیخیں دیکھیں کیسے نکلتی ہیں، کیونکہ ان کو تو امید ہی نہیں ہوتی، توقع ہی نہیں ہوتی کہ کچھ جس حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ چینج بھی ہو سکتی ہے۔ ذرا سی کوئی آئے نا تو پھر ان کی ڈپریشن سے حال دیکھیں اور ان کی چیخیں دیکھیں کیا نکلتی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا سا عذاب آ جائے تو حال یہ ہوگا، اور قیامت کا حال کیا ہوگا کہ ہم میزان کے ترازوؤں کو، عدل کے ترازوؤں کو قیامت کے دن قائم کریں گے۔ ترازوؤں سے مراد یہ کہ یا تو ہر شخص کے لیے الگ ترازو ہوگا، یا ایک ہی ترازو کو اللہ نے بہت سے ترازو سے تعبیر کیا ہے کہ ایک ترازو مختلف قسم کے اعمال تولے گا، تو ہر دفعہ جس چیز کو تولے گا اس کو ایک الگ ترازو سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا مشرق اور مغرب، لیکن مشرقین مغربین بھی ہے، مشارق مغارب بھی ہے، تو ایک ہی مشرق کو کبھی ایک مشرق کہا اللہ نے، کبھی اس کو دو مشرق کہا کہ سورج سردیوں میں جہاں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں جہاں سے نکلتا ہے وہ دونوں الگ الگ مشرق ہو گئے، اور کبھی ہر دن جو سورج تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کرتا ہے طلوع ہونے میں، ان تمام مشرقوں کو اللہ نے مشرقوں سے تعبیر کر کے مشارق کہا ہے۔ تو ایک ہی چیز کو مختلف اعتبار سے واحد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جمع کے صیغوں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیسا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، کانا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے عمل کی طرف، اگر ہوگا وہ عمل، یعنی جو بھی شخص عمل لے کر آئے گا وہ مثقال حبۃ من خردل، روئی کے دانے کے وزن کے برابر بھی عمل لے کر آئے گا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے، یعنی چھپائیں گے کچھ بھی نہیں، نہ برائی نہ اچھائی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والوں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، یعنی ہم سب سے بہتر حساب لینے والے ہیں، کافی ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے میزان کے ترازو کی، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے ہم یہ ترازو رکھیں گے، تو ورنہ ہم حساب کے لیے خود کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، یہاں سے پیغمبروں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سورت کا نام ہے سورہ انبیاء، جس میں پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے عقلی دلائل دیے اس رکوع میں آپ کے سامنے، قرآن نے پہاڑوں کی مثال دی، قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اور کیسے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اب اللہ پچھلی انبیاء کے واقعات سنا رہے کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، پیغمبر کا آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں، قوموں کے درمیان مکالمے ہوتے رہے ہیں، جو مانے ان کو اللہ نے کامیاب کیا، جو نہیں مانے ان کو اللہ نے ناکام کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو تورات دی۔ اللہ نے تورات کے 3 نام بیان کیے، الفرقان، حق اور باطل میں بہترین طریقے سے فرق کرنے والی کتاب۔ میں بار بار اس لفظ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، ایک ہے فارق، فارق کا معنی فرق کرنے والا، اور فرقان مبالغہ ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والا، کہ کوئی کنفیوژن رہے ہی نہیں باقی۔ تو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، وضیاء، روشنی دی۔ کیا مطلب؟ گمراہی کے اندھیروں میں تورات ایک روشنی تھی جس سے بنی اسرائیل کو نظر آ گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا، وذکراً، اور نصیحت تھی۔ نصیحت کا مطلب اس میں ان کی خیر خواہی تھی، کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو نہیں چاہتے ان کو کیا تورات سے ہدایت ملے گی۔
الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی رب سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عظمت اور جلال کا بھی خوف ہے کہ ہم نے اگر خدا کی نافرمانی کی، غلط ٹریک پہ ہم چلے تو خدا کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، اور دوسرا قیامت کا بھی خوف ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا، کہ ہم نے اگر تورات کو فالو نہیں کیا تو کل میدان حشر میں حال کیا ہوگا ہمارا۔ ان دونوں چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ بھی نصیحت ہے برکت والی، یعنی قرآن کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب؟ یہ بھی فرقان ہے، یہ بھی ضیاء ہے، یہ بھی ذکر ہے، اور یہ بھی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو ہٹ دھرم ضدی لوگ ہیں ان کو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس سے بھی ان کو فائدہ ہوگا جو رب کے عظمت اور جلال سے ڈرتے ہیں اور جن کو حساب و کتاب کا خوف ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی ایسی کتاب جو فرقان بھی ہو، ضیاء بھی ہو اور ذکر بھی ہو، ایسی کتاب کا انکار کرنا، اس کا مطلب آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ آپ میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، یا آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ گمراہی کے اندھیروں میں آپ کو روشنی ملے، اور آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہو کہ کوئی آپ کو نصیحت کرے۔ تو افانتم لہ منکرون، اس کا انکار کر رہے ہو تم۔